الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ایک اور شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جوکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے نسگائے غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. ایک اور شاعر کہتا ہے چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہیں سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے. بزرگان محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت لے لیجیے، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کے لیے دستور بن جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہماری اور آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے. وہ بیماری بتا دی اور پھر اس بیماری کا علاج بتا دیا. دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی اور بیماری کا علاج بھی بتا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا خرابی پائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اسی دنیا میں زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے پیش نظر رہتی ہے، آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور تم اس دنیاوی زندگی کو کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. یہ تمہاری بنیادی بیماری ہے. اب اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کے خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجہد، تمہاری دوڑ تو
تمہاری شب و روز کی کوشش ساری اسی دنیا میں زندگی کی خوشحالی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے, مجھے پیسے مل جائے, میری دنیا میں عزت ہو, لوگ میرا نام جانے, لوگوں میں میری شہرت ہو جائے, مجھے بڑا منصب مل جائے, مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے. تمہاری ساری کوشش کا محور یہ دنیا میں زندگی بنی ہوئی ہے. لیکن کیا کبھی تم نے سوچا کہ جس کی خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو, جس کی خاطر تم نے حلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے, جس کی خاطر تم لڑائیاں بول دے رہے ہو, جس کے خاطر تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو, یہ کتنے روز کی زندگی ہے. اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے, یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے, اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر زندگی ہے. یہاں کی زندگی کے مقابلے میں پائیدار, غیر متناہی اور ختم نہ ہونے والی زندگی. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں ہے. ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے. کسی فکر کا, کسی تشویش کا, کسی صدمے کا کانٹا لگا ہوا ہے. کوئی خوشی کامل نہیں, کوئی لذت کامل نہیں. اچھا کھانا رکھا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن دماغ پر کوئی فکر مسلط ہے, سوار ہے, جس کی وجہ سے سارا کھانا حقارت اور بیکار جا رہا ہے. اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے. تو کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کامل ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مال و دولت جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا, سکون مل جائے گا. لیکن آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں اور ملک کے مالکوں کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہے, عالیشان کاریں, شاندار بنگلے, شب و قدم نوکر چاکرے, راحت کے سارے اسباب مہیا ہے, لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی. نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ڈاکٹر سے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر نیند لاتی. آرام دہ بستر ہے, مسیریا ہے, ایئر کنڈیشن کمرے, لیکن نیند نہیں آتی. اور اس کے مقابلے میں ایک کسان ہے, ایک مزدور ہے, اس کے پاس مسیری تو نہیں, اس کے پاس بستر اور اس کے پاس تکیا نہیں ہے. دن بھر کام کر کے رات کے وقت تھک کر کے اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر کے اٹھتا ہے. تو بتائیے رات کس کی اچھی گزری, اس سرمایہ دار کی, اس ملک کے مالک کی, یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری؟ تو دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے. ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے, اور ہر غم کے ساتھ خوشی لگی ہوئی ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کل 3 عالم پیدا فرمائے. ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے, راحت ہی راحت ہے, لذت ہی لذت, مزے ہی مزے ہیں. اس میں غم کا نام نہیں, اس میں صدمے کا کوئی گزر نہیں ہے. وہ عالم ہے جنت. حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ایک عالم وہ ہے جو صدمے ہی کی جگہ ہے, اس میں غم ہی غم ہے, اس میں تکلیف ہی تکلیف, اس میں پریشانی ہی پریشانی ہے, اس میں صدمہ ہی صدمہ ہے. خوشی کا کوئی گزر نہیں ہے, راحت اور لذت کا کوئی نام نہیں. وہ عالم ہے جہنم. اب سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس سے محفوظ رکھے. اور ایک عالم یہ دنیا ہے، یہ دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے. اس میں غم بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے. یہ دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دنیا میں مجھے کوئی غم نہ اٹھانا پڑے، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تو وہ دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ارے اور تو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں غم اٹھانے پڑتے ہیں اور انہیں بھی صدمے جھیلنے پڑتے ہیں. اگر اس دنیا میں کسی کو صرف راحت ملنی ہوتی، اگر اس دنیا میں کسی کو صرف خوشی ہی ملنی ہوتی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبروں سے زیادہ حقدار اس کا کوئی نہیں تھا. لیکن وہ بھی تشریف لاتے ہیں، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں غم جھیلنے پڑتے ہیں، صدمے انہیں صدمے جھیلنے پڑتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر جو انبیاء سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش اس پر آتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں ہے، کوئی لذت کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں ہے. اور کتنی ہی خوشی مل جائے کچھ پتا نہیں کہ اگلے لمحے باقی رہے گی، حاصل رہے گی یا نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے اگلے گھنٹے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال چل جائے پھر ختم ہو جائے. کوئی خوشی ایسی نہیں جو کامل ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی خیر ہے. خیر کے معنی ہے کامل، وہاں کی خوشی بھی کامل، وہاں کی راحت بھی کامل اور وہاں کی لذت بھی کامل اور پائیدار بھی ہے، ٹکاؤ ہے، یعنی ختم ہونے والی نہیں. جو نعمت مل گئی وہ ہمیشہ ملے گی. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ یہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آپ نے 1 پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی، 1 روٹی کھائی، 2 روٹی کھائی، آخر ایک حد آ گئی جس سے پیٹ بھر گیا. اب کھانا چاہے تو بھی نہیں کھا سکتے. اسی کھانے سے نفرت جس کی طرف آدمی شوق سے بڑھ رہا تھا، چند ہی لمحوں میں اسی کھانے سے نفرت. اب کھانا چاہے تب بھی نہیں کھا سکتا. کوئی انعام دینا چاہے، 1000 روپے دینا چاہے کھا لو، نہیں کھاتا. کیوں؟ اس پیٹ کی ایک حد تھی، وہ حد آ گئی، اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے نہیں کھاتا. لیکن میرے بھائیوں، آخرت میں جو بھی کھانا ملے گا یا جو غذا ہوگی اس میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا کہ صاحب کھانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ بھر گیا، کھایا نہیں جاتا ہے. یہ مرحلہ وہاں نہیں آئے گا. وہاں کی خوشی بھی کامل، لذت بھی کامل، اس میں کوئی تکبر نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہتر بھی نہیں ہے، پائیدار بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے. اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ہر معاملے میں اسی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہاری سوچ اور تمہاری
ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی دنیا میں زندگی کے گرد گھوم رہی ہے اور تم آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے سارے امراض اور بیماریوں کی جڑ بتا دی اور ان کا علاج بھی بتا دیا۔ وہ جڑ کیا ہے؟ دنیا میں اس سے زیادہ یقینی اور متفق علیہ کوئی بات نہیں جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ اس سے زیادہ یقینی اور متفق علیہ کوئی بات نہیں۔ یعنی یہ وہ بات جس کو مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ ہاں وہ ایک دن ضرور مرے گا۔ آج تک اس دنیا میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جس نے نظریہ پیش کیا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے کہا خدا کو نہیں مانتے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا بولے، بڑے سے بڑا منکر خدا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس پر بھی سب متفق کہ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا سائنس ترقی کر گئی بہت، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے۔ پوچھو ان سائنسدانوں سے کہ بھائی بتاؤ جو انسان تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی موت کب آئے گی؟ ساری سائنس اور سارے علوم و فنون یہاں کر عاجز ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ موت کب آئے گی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، جتنی یہ بات یقینی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی ہے اتنا ہی ہم اور آپ اس موت سے غافل ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کیا خیالات آتے ہیں؟ دنیا داری کے، روزگار کے، تجارت کے، زراعت کے، کاشتکاری کے، محنت مزدوری کے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن مر کر قبر میں جانا ہے؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا حالت پیش آنے والی ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا بہلول مجذوب کہلاتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی دانائی، حکمت کی اور عقل مندی کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے لوگ انہیں بہلول دانا بھی کہتے ہیں، بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں تھے، اور ہارون رشید کبھی ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ اعلان کر رکھا تھا ہارون رشید نے کہ جب کبھی بہلول ہمارے پاس آنا چاہے تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو، سیدھے ہمارے پاس پہنچے۔ ایک مرتبہ بہلول ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون رشید ان سے مذاق تو کرتے تھے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی چھوٹی سی، وہ اٹھا کر بہلول کو دی اور کہا کہ میاں بہلول، یہ چھڑی میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، اور ایسا کرنا کہ جب کوئی آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے تو میری طرف سے یہ چھڑی اس کو ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، بات آئی گئی ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے ہو گئے
کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، حکیموں نے کہیں آنے جانے سے منع کر دیا۔ بہلول عیادت کے لیے گئے، جا کر کہا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا کہ بہلول بہت بڑا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المومنین؟ کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ نے پہلے سے کتنے لشکر بھیجے اس کے لیے، کتنے خیمے، کتنی چورداریاں بھیجی؟ کہا کہ بہلول تم عجیب باتیں کرتے ہو، یہ ایسا سفر ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی نہیں جاتا، کوئی باڈی گارڈ نہیں جاتا ہے۔ بہنوں کہ اچھا یہ ایسا سفر ہے، پھر آپ کی واپسی کب ہو گیا امیر المومنین؟ بہلول پھر تم نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی، یہ ایسا سفر ہے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ بہلول نے کہا اچھا یہ ایسا سفر ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا اور جہاں پہلے سے کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی خیمہ، کوئی لشکر نہیں جا سکتا، ہاں ایسا سفر ہے۔ تو پھر بہلول نے کہا پھر تو امیر المومنین بہت مدت سے میرے پاس آپ کی ایک امانت رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے مجھے یہ کہہ کر دی تھی کہ تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی ملے تو میری طرف سے اس کو ہدیہ دے دینا۔ آج اس چھڑی کا اور اس لکڑی کا زیادہ مستحق مجھے آپ سے زیادہ آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ میں دیکھتا تھا جب دنیا میں آپ ایک معمولی سا سفر درپیش ہوتا تھا تو پہلے سے لشکر بھیجتے تھے جو آپ کے لیے راستے تیار کرتے تھے اور آپ کے لیے خیمے قائم کرتے تھے، کھانے پینے کا نظم و نسق کرتے تھے، جبکہ آج آپ کا اتنا بڑا سفر، آپ کو اتنا بڑا سفر درپیش ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف، آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا، یہ آپ کی چھڑی آپ ہی کو مبارک۔ یہ بات سن کر ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے بہلول ہم تو تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، آج یہ معلوم ہوا کہ تم سے بڑا دانا، تم سے بڑا حکیم، تم سے بڑا عقلمند کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو واقعہ یہی ہے، دنیا میں جب کوئی معمولی سا سفر ہمیں درپیش ہوتا ہے، پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے جاتے ہیں، جبکہ آخرت کا اتنا بڑا سفر پیش آنے والا ہے ہم میں سے ہر شخص کو، اور سفر بھی ایسا ہے کہ بیٹھے بٹھائے پیش آ جاتا ہے۔ پہلے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، میں نہیں ہوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ وقت میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا، ہم میں سے ہر شخص کا آ رہا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ فکر پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کتابوں میں، جو آپ واقعات پڑھ رہے ہیں، امن و امان کے واقعات، سکون و اطمینان کے واقعات، یہ در حقیقت اسی فکر آخرت کا نمونہ ہے۔ صحابہ کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہتی تھی، جنت نظر آ رہی تھی، ان کو نظر آتی تھی، اور اس جنت کے خیال میں اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں، جو بندہ جب کوئی کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد اور آدھی دنیا کے حکمران، ایک بتاؤ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، سادے کپڑوں میں ملبوس تھے، کوئی کپڑوں سے دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ آدھی دنیا کا حکمران جا رہا ہے۔ بھوک لگی آپ کو، اب وہ زمانہ کوئی ہوٹل اور ریسٹورینٹوں کا تو تھا نہیں کہ بھوک لگی ہوٹل میں گئے، ریسٹورینٹ میں گئے، کھایا اور بھوک ختم کی۔ ایک جگہ بکریاں چرتی ہوئی دیکھی، سوچا کہ بکری والے کے پاس جا کر دودھ کا پیالہ لے کر اپنے بھوک مٹاتا ہو۔ وہاں گئے، چرواہے سے کہا کہ بھائی ہمیں دودھ کا ایک پیالہ دے دو، بھوک لگی ہے، مسافر آدمی ہو، اجنبی آدمی ہو،
پیسے جتنے چاہے لے لو۔ چرواہے نے کہا کہ اے اجنبی، انہیں پہچانتا تھا، آج کل کے حکمران کی طرح نہیں کہ لباس سے پتا چلے کہ پی ایم صاحب ہے، سی ایم صاحب ہے، سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے وہ۔ آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی۔ چرواہا نہیں پہچان سکا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا اجنبی، میں آپ کو دودھ ضرور دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اور اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دیتا میں آپ کو دودھ کیسے دے دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس چرواہے کو جھانچنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم میری ایک بات مانو اور سنو تو میں ایک بڑی فائدے کی بات بتاؤ گے؟ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ اس ریوڑ میں سے ایک بکری تم مجھے بیچ دو، ایسے تم رکھو، میں بکری اپنے ساتھ رکھوں گا، دودھ پیوں گا، اور زیادہ ضرورت پڑی تو اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھاؤں گا، اور پیسے تم اپنے جیب میں رکھ دو۔ اور جب مالک تمہیں پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو میرا بھی فائدہ تمہارا بھی فائدہ، اچھی خاصی رقم جیب میں آئے گی تمہاری۔ سوچو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو اس چرواہے نے بے ساختہ کہا یا فلان فعل اللہ، اے اجنبی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کام کروں، اگر میں کام کروں گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب چرواہے کا یہ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ظاہر ہے جانچ پڑتال کے لیے، آزمائش کے لیے پوچھ رہے تھے اس کو، جب اس کی زبان سے جواب سنا تو فرمایا کہ جب تک تم جیسے لوگ اس امت میں ہیں یہ امت ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہے گی۔ یہ وہ ذہنیت جو جانتی ہے کہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ جنگل کی تنہائیوں میں بکریاں چرانے والے چرواہے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور اس زندگی کو بھی درست کرنا ہے۔ اگر میں کچھ پیسے لے لوں گا جھوٹ بول کر کے، برا کام کر کے، شاید میری دنیا درست ہو جائے گی لیکن میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرے، صبح کے جھٹپٹے کا وقت تھا، اس گھر میں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو، دودھ نکالنے کا وقت ہے، دودھ نکالو، اور دیکھو آج کل ہماری گائے دودھ تھوڑا دیتی ہے، اس لیے اس میں پانی ملا دینا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا امی جان، امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے، پھر میں دودھ میں پانی کیسے ملا سکتا ہوں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا امیر المومنین کا حکم ضرور آیا ہے، لیکن تو دودھ میں پانی ملا دے گی تو امیر المومنین کو کہاں پتہ چلے گا؟ وہ تو کہیں اپنے گھر آرام کر رہے ہوں گے۔ بچی نے کہا کہ امی جان ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کو پتہ نہ چلے، لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں دودھ میں پانی کیسے ملا سکتا ہوں؟ ساری گفتگو ماں بیٹی کے درمیان جو ہو رہی تھی، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے پاس کھڑے رہ کر سن رہے تھے، پھر وہاں سے گھر تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا، اس کو بلایا اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اور
اسی لڑکی کی نسل سے آئندہ چل کر اسی لڑکی کی نسل سے امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی پیدا ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کے لیے بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اب سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی یہ فکر جو غالب آ رہی ہوئی ہے اسے مغلوب کیسے کیا جائے، اور آخرت کی فکر کو غالب کیسے کیا جائے۔ کیسے وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے جو اس چرواہے کے ذہن میں تھی، کیسے وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے جو اس جوان لڑکی کے ذہن میں تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ راستہ اس کا بس ایک ہی ہے، جس کے دل میں آخرت کا فکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت سے نوازا ہے، ایسے لوگوں کے صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، تو ان کی صحبت کی برکت سے، باتیں سننے کی برکت سے ان کے سینے میں جو آخرت کا فکر ہے وہ ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ یہی تو صحبت ہے جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بدل دیا۔ یہ وہی تو لوگ تھے صحابہ جو معمولی چیزوں کے خاطر آپس میں لڑتے تھے۔ مرغی کے بچے کے خاطر 40 سال جنگ جاری رہی، معمولی زمینوں اور معمولی کنووں اور معمولی بکریوں اور جانوروں کے بارے میں ایک دوسرے کے گردنیں کاٹ رہے تھے، گلے اتار رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے وہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تو یہ ساری دنیا طلبی خاک، اور ایسی خاک ہوئی کہ اپنے تمام جائیداد، تمام گھر، تمام زمینیں مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ انصار مدینہ نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری زمینیں آدھی آپ رکھ لے، آدھی آپ لے لے، آدھی ہم رکھتے ہیں۔ لیکن مہاجرین نے کہا کہ ہم اس طرح تمہاری زمینیں نہیں لیں گے، ہم تمہاری زمینوں میں محنت مزدوری کریں گے اور جو کچھ پیداوار ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ کہاں گئی وہ دنیا طلبی؟ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ میدان جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے۔ ایسے میں ایک آخر حدیث سناتا ہے ایک شخص آ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا ادھر آؤ، واقعی تم نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا، یاد رکھا۔ اس نے کہا اچھا پھر تو میرے لیے جنگ سے علیحدگی حرام ہے۔ تلوار لی، دشمن کے نغمے کے اندر گھسے، ایک تیر سینے پر آ کر کے لگا اور سینے سے خون کا فوارہ ابلتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے منزل مل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ زمانہ جاہلیت میں وہی لوگ تھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کو چاہنے والے، دنیا کے طالب تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تو اور ایمان کے ساتھ صحبت نصیب ہوئی، عقیدت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ صحبت نصیب ہوئی تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اس لیے میرے بھائیو آج اس وقت بہت ضروری حالات ہے کہ ہمارا علماء کے ساتھ ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں یہودی جو لوبی ہے اور جتنے بھی اسلام دشمن فرقے ہیں ان سب کا ایک ہی مشن ہے کہ مسلمان کو اگر دین سے گمراہ کرنا ہے تو ان کی عوام کا ان کے علماء سے تعلق کاٹ دو، خود بخود گمراہ ہو جائیں گے۔ اس پر نہ معلوم کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس ساتھ رہے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے جو آخر کا فکر دیا ہے ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے گا، اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق آمرزانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔